السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، چاہیں وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا اولاد نافرمان ہونے کا ڈر ہے، تو آپ حضرات اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد ایسی فرما بردار ہو جائے گی کہ دنیا آپ کی اولاد کی فرما برداری کی مثال دے گی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ کے بچے آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی فرما برداری کریں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ جو شخص اپنی اولاد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، پھر اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، بچے ہر بات ماننے لگ جاتے ہیں اور بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ حکم دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے ان کی ماں بھی پڑھ سکتی ہیں اور ان کے والد بھی پڑھ سکتے ہیں، بہن بھی پڑھ سکتی ہے اور بھائی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس وظیفے کو کسی سے بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھوا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ کر کے بالکل بھی نہ دیکھیں۔ اگر کوئی بھی قیمتی بات آپ حضرات سے مس ہو جاتی ہے تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اولاد فرما بردار تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمام طرح کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمام طرح کی مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ناظرین اکرام یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، تو اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے اور اس کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس بچے کے جسم سے جن جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اب اس کو پڑھنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی خاص دن کی قید نہیں ہے، آپ جس دن چاہیں اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، آپ جس دن سے چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے، آپ حضرات جس دن جس وقت چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے، جب آپ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ اپنے بچے کو اپنے پاس میں بیٹھا لیں، چاہے آپ کا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اپنے پاس اس کو بٹھا لیں اور وضو کر لیں۔ آپ اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر اپنا سیدھا ہاتھ یعنی کہ داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک آپ حضرات کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप दरूद इब्राहीम भी पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आप हजरात कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद 313 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये इस्म आज़म या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु, इसी तरह से आपको पूरे 313 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये इस्म आज़म पढ़ना है। और नाज़रीन इकराम, उसके बाद आप हजरात को 11 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसी तरह से आपको पूरे 11 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है। तो नाज़रीन इकराम, याद रहे आपको सूरत के शुरू में हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है, और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दरूद पाक पढ़ लेना है जो दरूद पाक आप हज़रात ने शुरू में पढ़ी थी। वही दरूद पाक आखिर में 3 मरतबा फिर से पढ़ लें, और उसके बाद आप हज़रात को अपने बच्चे के सर पर फूंक देना है, और उस बच्चे के दोनों हाथों पर फूंकना है, दोनों हथेलियों पर फूंक मारना है, और उस बच्चे को हुक्म देना है कि नाफ से ऊपर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर ले, अपने दोनों हाथों को पूरे जिस्म पर फेर ले, नाफ से ऊपर ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, आप हजरात इसी तरह से ये वजीफ़ा चंद दिन तक अपनी औलाद के लिए अगर कर लेते हैं तो आपकी औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी, आपका कहना मानने लगेगी, और आपकी औलाद के जिस्म से तमाम तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, याद रहे आप जब वजीफ़ा करें तो आप अपने दिल में ये ख़याल कर लें कि मैं इस वजीफ़े को अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए वजीफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद की किसी भी सूरह का आप अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तो आप जिस मकसद के लिए करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपका वो मकसद पूरा फरमाता है। कुरान मजीद की कोई भी सूरत का आप वजीफ़ा करते हैं तो आप जो इरादा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल की आरज़ू पूरी फरमा देता है। तो इसी तरह से आप ये वजीफ़ा 11 दिन तक लगातार कर लें, या 21 दिन तक, जैसा आप मुनासिब समझें वैसा आप करें। 21 दिन या 41 दिन तक कर लें इंशाअल्लाह।